السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی محبت بندے کو اللہ سے جدا کر دیتی ہے۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ ذلت و رسوائی کا لباس پہن کر عذاب کو برداشت کرنے کے لیے جہنم کی طرف جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر بھی نہیں فرمائی۔ قیامت میں یہ عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے کسی کم ترین بندے کے حوالے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ناچیز خاموش ہو جا۔ جب میں نے یہ پسند نہ کیا کہ دنیا کسی کی ملک ہو، تو کیا آج اس بات کو پسند کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، رات کو بھی بیدار ہوتے تھے، لیکن دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ تھے، عاشق تھے۔ دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ ہونا، عاشق ہونا، دنیا کی محبت کو اپنے اندر بھر لینا، جہنم اور آگ کو اپنے اندر بھرنا ہے۔ قیامت کے دن دنیا کی محبت سے بھرا ہوا بندہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ تم میں کوئی اندھا ہے تو اسے بینا کر دو۔ اندھا سے مراد دنیا کی طرف رغبت کرنے والا ہے، یعنی دنیا کی طرف جس کا خیال ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا فرمایا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب دنیا اس کے دل میں سما جاتی ہے تو دنیا اس کے دل کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے، اور وہ جلوہ حق دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ جب دنیا بندے کے دل میں سما جاتی ہے تو وہ دل، کیونکہ دل کی آنکھ ہی ہوتی ہے جس سے بندہ اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، تو دل کی آنکھ پھر بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر دنیا دل میں آ گئی تو دل کی آنکھ بند ہو گئی، تو پھر اللہ کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، احکامات ہیں، اس پر چلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہ کے ذرہ بھر بھی دل میں دنیا کو جگہ نہ دینے والا وہ زاہد اور متقی ہوتا ہے۔ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالی بغیر کسی کے سیکھنے کے، نہ وہ سکول جاتا ہے، نہ وہ مسجد جاتا ہے، مسجد سے مراد علماء دین کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے غیب سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی وہ غیب سے اسے اتنا علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا ایسا بندہ جو دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، وہ
تعلیم و تربیت جو غیب سے ملتی ہے اسے، اس کے ذریعے اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صبح کی نماز تھی، انصار کا ہجوم تھا، کیونکہ سب کو خبر ہو گئی تھی کہ حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین سے مال بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور معلوم کیا کہ تم نے سن لیا کہ کچھ رقم آئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں جی ہاں، ہم نے سن لیا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو تمہیں، آئندہ بھی ایسے معاملات آئیں گے جن سے تمہیں مسرت اور خوشی ہوگی، اور میں تمہارے معاملے میں فقر اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا۔ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تمہیں دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا تھا، اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے فخر کیا تھا، اور تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دل کو کسی طرح بھی دنیا کی یاد سے نہ لگاؤ۔ اب غور کریں، آپ کو معلوم ہوا کہ دنیا کی یاد دل میں بسانا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام امبا تھا۔ یہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ ایک دن ایک دیہاتی اپنا اونٹ لے آیا۔ اب ان دونوں کی دوڑ لگائی گئی تو اس اعرابی کا دیہاتی کا اونٹ اس امبا اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی دنیا کی کسی چیز کو بلندی پر نہیں رکھتا جو اس کو پست نہ کرے، یعنی اللہ تعالی بلندی والی چیز کو پست کر دیتا ہے، یعنی جسے جیت دی ہے اسے ہارنا بھی پڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کر دے گی، بالکل اس طرح جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ گویا دنیا جب بندے کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کا دین جاتا رہتا ہے، پھر وہ دنیا کا ہی بندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں ہے، اور جو خزانہ اللہ تعالی کے واسطے رکھا جائے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ حق تعالی نے دنیا میں معصیت رکھی ہے، انسان جب تک اسے ترک نہ کرے دولت آخرت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر معاملے میں گناہ رکھے ہوئے ہیں، برائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بندہ کو گھیر لیتی ہیں اور بندہ پھر
کہیں کا نہیں رہتا، اس لیے دنیا کی محبت میں پڑ جانے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تمام تقصیروں میں سب سے بڑی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پرستی ہے، اور اس کا اجر غم ہے۔ یعنی بندہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے تو سب سے بڑی غلطی اگر دیکھنے چاہو تو دنیا کی محبت اور اس کی شہوت جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ غم ہے۔ تو پھر بندہ غم زدہ ہی رہتا ہے، کیونکہ دنیا بندے کے پاس آتی ہے پھر چھوڑ جاتی ہے، پھر چھوڑتی ہے تو پھر اسے غم زدہ ہی کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا اور آخرت ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگ اور پانی ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی دل میں دنیا اور آخرت ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ سو دل کو یا تو دنیا سے بھر لو یا پھر آخرت سے بھر لو، تو ایک سے ہی گزارا کرنا ہوگا، دوسرا اس میں نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام ایک گھر رہنے کے لیے بنا لیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں پہنچے۔ حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پایا۔ آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، دوستو، یہ سب کے سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں۔ حواریوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ سب آخر کس وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکارا، اے شہر والو! ان مردوں میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا قصہ ہے، یہ عذاب کیوں تم پر نازل ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام سے سو رہے تھے، لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ جس طرح بچہ ماں کو دوست رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جب وہ آتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب ماں چلی جاتی ہے تو بچہ غمگین ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو اسی طرح سے دوست رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ دوسرے لوگ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس شخص نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ پر آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم کس طرح بول رہے ہو؟ اس نے کہا، میں ان لوگوں میں موجود تو تھا، لیکن میں ان کی معصیت اور اس گناہ میں شریک نہ تھا۔ جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور نہیں جانتا رہائی ملے گی یا دوزخ ڈال دیا جاؤں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے حواریو، جاؤ کی روٹی نمک کے ساتھ کھاؤ، موٹا کپڑا پہنو
اور اللہ کی زمین پر ایسے ہی سو جاؤ دین و دنیا کی عافیت کے ساتھ، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اے لوگو، تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ، جس طرح ان لوگوں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی، تم اس کے خلاف کرو۔ تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا خوب سبق دیا ہمیں۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی تربیت فرمائی کہ دنیا کی محبت میں جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ دنیا کے عذاب میں بھی گرفتار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب الہی اس پر پڑے گا۔ لیکن جو دنیا کی محبت کے خلاف آخرت کی محبت رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے، خلوص نیت کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کی زندگی میں دنیا سے پیار کرنے والا دنیا کی زندگی میں اپنے دل میں دنیا بسانے والا منافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل میں دنیا رکھتا ہے، زبان سے دین کی بات بھی کرتا جاتا ہے، جبکہ اندر تو ساری گند بھرا ہوا ہے۔ جس طرح آپ ایک کوئی پھل خریدتے ہیں، اوپر سے وہ پھل جو ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب اس کو کاٹ کر آپ کھانا چاہتے ہیں، جب کاٹتے ہیں تو اندر سے گلا سڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بالکل یہی حالت اس بندے کی ہوتی ہے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اوپر سے بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ اس گلے سڑے پھل کی طرح ہوتا ہے جو باہر سے بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اندر سے گلا سڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بندہ منافق ہوتا ہے جو دنیا کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی 204 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، وہ بندہ بھی ہے، قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو دنیا کی بات اس کی آپ کو بھلی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لاتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو بالکل سچی بات ہے، میں دل سے کر رہا ہوں، دل بھی میرا اسی طرح کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے بڑا جھگڑالو شخص ہے، یہ بڑا ڈینجرس مین ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، دل میں بھی یہی کچھ ہے، لیکن وہ دل میں نہیں ہوتا، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا کو دل میں رکھنے والا زبان سے آخرت کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا دم بھرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، معاشرے میں امن و سکون نہیں چاہتا، خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور
آپ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو اتنا دنیا رکھیں جس سے اپنا گزارا چلائیں، سادگی اختیار کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ تعیش میں جائیں گے، آرام دہ زندگی گزارنا چاہیں گے اور موج مستی کرنا چاہیں گے، اتنا آپ دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اگر یہ سب چیزیں ضروری ہوتی، آرام دہ زندگی اور زندگی کی آسائش کی چیزیں جو آج کل ہمارے پاس ہیں، اگر یہ سب کچھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاصل کر لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں تھا سب کچھ۔ اللہ نے تو آپ کو بہت کچھ اختیارات دیے ہوئے تھے، اس وقت یہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو ترجیح دی اور اس سب کا صلہ آخرت پر چھوڑ دیا۔ کیا آج ہم سادگی نہیں کر سکتے تاکہ آخرت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کر سکیں؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا، زینت دی گئی، کس کو؟ دنیا کو زینت دی گئی ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کو بڑا بیوٹیفل بنایا گیا ہے، پیارا بنایا گیا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، کافرو، جو کافر ہیں۔ زینا للذین کافرو، تو یہ جو دنیا ہے اس کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے کافروں کے لیے۔ زینا للذین کافروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے سجا دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، ان کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ یہ جو بندہ دنیا جس میں کھب جاتی ہے نا تو پھر وہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں نا، زینا للذین کافروا الحیات الدنیا، یہ دنیا کو سجایا اس لیے گیا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو کافر جو ہے وہ یہی دنیا کو اپنے اندر بھر لیتے ہیں، ان کا بس یہی ایک خیال ہوتا ہے، انجوائے یور لائف، مزے لو دنیا کے، بس یہ زندگی کے مزے لے لو ادھر ہی، کیونکہ وہ آخرت میں تو معاملہ ہے نہیں ان کا، تو ادھر ہی زندگی کے مزے لے لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر ایسے ہوتے ہیں پھر یسخرون، مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ان کو کہتے ہیں عجیب لوگ ہو تم، بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، میں یہ کر نہیں سکتا، یہ تم یہ شراب نہیں پی سکتا، یہ فلاں نہیں، اور میں بے حیائی نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ، مطلب تم وہ کیوں، وہ کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہو تم، یہ ساری تم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے تمہیں، تم تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہو، پھر وہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ اس طرح کی حالت ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں پر وہ مذاق کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے نا، وہ اس وقت لوگ جو کافر تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مذاق کرتے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مذاق کرتے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مذاق کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مذاق اور مسخرے بناتے تھے اور ان کی مذاق سے ان کو تکلیف دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں نا، جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو وہ آج کل تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کافر کی بات تو علیحدہ ہے نا، جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، وہ بھی جو تقوی والا ہوتا ہے، اچھا بندہ ہوتا ہے، جو اسلام میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے،
جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے اندر سادگی رکھتا ہے اور سادگی سے سادہ زندگی گزارتا ہے، لوگ اس کو خراب کرتے ہیں، اس پر مذاق کرتے ہیں۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، یہاں تک دیکھا گیا ہے۔ اللہ تو یہاں فرما رہا ہے کافر مذاق کرتے ہیں، لیکن آج تو وہ مسلمان جو نام کے مسلمان کہنا چاہیے وہ بھی اس پر مذاق کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ کہتے ہیں آپ دنیا کے مزے نہیں لیتے، عجیب لوگ ہیں بھی، وہ پھر مذاق کرتے ہیں ان پہ۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جن میں اللہ کا ڈر ہے۔ فوقہم، وہ اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی یہ کافر سارے دنیا کی محبت میں جو بھرے ہوئے ہیں نا، یہ نیچے جہنم میں ہوں گے، اور وہ اوپر سے مراد ہے وہ اعلیٰ درجے کا اللہ انہیں گھر دے گا جنت میں، اور ان پر کرم اور فضل ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہ جو جنت میں جائیں گے نا، جو اللہ کے ڈر والے، تقوی والے، بے حساب رزق ہوگا، جو چاہیں خیال کریں گے وہ فوراً حاضر۔ جس چیز کے بارے میں ابھی تو انہوں نے خیال ہی کیا ہوگا وہ چیز سامنے آ جائے گی، مانگا نہیں ہوگا، کہا نہیں ہوگا، خیال آیا ہوگا، وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو وہ اللہ کا رزق اتنا وافر ہوگا بغیر حساب کے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، اور جن کے دل میں دنیا رہتی ہے وہ پھر اس گند کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا ایک گند ہے جس کو جو بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ دنیا سجا دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے، اور وہ کافر وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ہنستے ہیں، ایمان والوں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان والے جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، یعنی وہ اللہ سے اپنا مقام بہت عزت والا لیں گے، اور کافر ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جنت میں یہ رزق مسلمانوں کو جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، ان کو یہ رزق جنت کا بے حساب ملے گا۔ لیکن جن کے دل میں دنیا تھی وہ وہاں پر بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے اپنے دل کو دنیا سے آزاد کر دو، دل صرف اللہ کے لیے رکھ لو، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے دین کی محبت کے لیے، اور اسی پر ہی گزارا کرو، اور سادگی سے اپنی زندگی کو اپناؤ تاکہ آخرت کے مزے بھی پاؤ، دنیا بھی اچھی گزار کر جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔